رحیم آباد کے پرسکون شہر میں، جو کہ پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان واقع تھا۔ سعید یونیورسٹی کا ایک عام طالب علم تھا۔ اس کی زندگی کا مرکز اس کے مطالعے، دوست اور کبھی کبھار رات کو کھیلنے کے شوق کے گرد گھومتا تھا۔ رحیم آباد ایک پرامن شہر تھا جس کی کمیونٹی آپس میں بہت قریب تھی اور کہانیاں سنانے کی شوقین تھی، جن میں سے کچھ کہانیاں بہت خوفناک تھیں۔ سعید اکثر رات کے تک یونیورسٹی میں رہتا تھا۔ ایک نومبر کی شام سعید وقت کا اندازہ کھو بیٹھا۔ جب اس نے دیکھا تو وہ لیب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ یونیورسٹی کا احاطہ خاموش تھا، کمپیوٹرز کی ہلکی گونج کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ سعید نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ رات کی سرد ہوا اس کے چہرے پر ٹھنڈک کا احساس دے رہی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ صرف چند منٹ کی دوری پر تھے، لیکن سعید اکثر قریب کے پارک سے گزرتا تھا۔ یہ پارک اپنے پرانے درختوں اور پیچیدہ راستوں کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ تک جانے کا سب سے چھوٹا راستہ تھا، لیکن اس پارک کے بارے میں عجیب باتیں مشہور تھیں جنہیں مقامی لوگ اکثر الاؤ کے گرد بیٹھ کر سناتے تھے۔ وہ ایک پرسرار عورت، کرمزی چادر، جو سرخ چادر اوڑے پارک میں گھومتی تھی اور رات کو وہاں آنے والوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی تھی، کا ذکر کرتے تھے۔ سعید نے یہ کہانیاں سن رکھی تھیں، لیکن وہ ان پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کئی بار اس پارک کے راستے سے گزر کر اپنے گھر جانے کی کوشش کی تھی اور اسے کبھی بھی کچھ عجیب نہیں لگا تھا، لیکن اس رات کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ پارک کے اندھیرے میں داخل ہوا، درختوں کے سائے لمبے ہونے لگے اور ہر طرف عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ آدھے راستے میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنی خام خیالی سمجھا اور نظر انداز کر کے آگے بڑھتا گیا۔ سردی بڑھنے لگی تھی اور اچانک ہر طرف دھند چھا گئی۔ دھند کے درمیان اسے دور سے ایک سایہ نظر آیا۔ ایک عورت سرخ چادر اوڑے ایک پرانے بلوت کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ چادر کا رنگ دھند کی مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ سعید کا دل دھڑکنے لگا، لیکن تجسس نے اسے قریب جانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچا، عورت نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کا چہرہ اتنا سفید تھا کہ وہ تقریباً شفاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی اور بے جان تھیں۔ سعید خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ پارک کے راستے اسے کبھی ختم نہ ہونے والے لگے اور درختوں کی شاخیں اس کے ارد گرد پھیلنے لگیں۔ وہ پارک سے نکل کر رحیم آباد کی خالی سڑکوں پر آ گیا۔ سانس پھول رہا تھا اور اس کا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ اس نے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ زور سے بند کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ خوفناک چہرہ اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ اس رات نیند اس کے لیے ناممکن ہو گئی تھی۔ ہر کریک، ہر ہوا کی سرسراہٹ اسے ڈرا رہی تھی۔ اگلے دن سعید نے اس واقعے کو بلانے کی کوشش کی، خود کو یہ یقین دلاتے ہوئے کہ یہ سب اس کا وہم تھا، لیکن کرمزی چادر کا خیال اس کے ذہن میں بار بار آتا رہا۔ اس نے پارک سے بچنے کے لیے طویل راستے اختیار کیے، لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ کرمزی چادر اب اس کے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ کبھی وہ اس کے بستر پر جھکی نظر آتی اور کبھی کھڑکی کے باہر نظر آتی۔ ایک شام سعید نے قریبی مزار جانے کا فیصلہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس پاکیزہ جگہ جانے سے اسے کچھ سکون ملے گا۔ جیسے ہی وہ مزار کی تنگ گلی میں پہنچا، سائے گہرے ہونے لگے، آواز سرد ہونے لگی۔ گلیاں سنسان تھی اور اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ جب وہ مزار پہنچا تو بڑے لکڑی کے دروازے چرچرانے لگے۔ مزار کے اندر تیل کے چراغوں کی مدھم روشنی جل رہی تھی، جس سے دیواروں پر سائے لمبے پڑ رہے تھے۔ سعید دعا کے لیے جھکا، اس کے ذہن میں اس دہشت سے فرار ہونے کے خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے سر جھکایا، اس کی گردن پر ٹھنڈی سانس کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن مزار خالی تھا۔ لیکن اس کے باوجود کسی
کہ پیچھے ہونے کا احساس پر غالب آ گیا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی اور دوبارہ دعا میں مشغول ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دعا ختم کر کے جانے کے لیے مڑا، ایک نرم سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی آہ بھر رہا ہو۔ سعید کا خون منجمد ہو گیا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے پارک میں سنی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور مزار کے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا وہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ پھنسے ہوئے سعید نے کرمزی چادر کو اپنے سامنے پایا۔ اس کا سفید چہرہ اب اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کی خالی آنکھیں سعید کے اندر جھانک رہی تھیں اور پھر لمحے بعد سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب سعید کی آنکھ کھلی تو اس مزار کی سرد پتھریلی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ دروازے کھلے ہوئے تھے اور صبح کی پہلی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کرمزی چادر غائب ہو چکی تھی لیکن اس کا خوف ابھی بھی زندہ تھا۔ اس رات کے بعد سعید کبھی بھی وہ نہ رہا جو پہلے تھا۔ وہ اپنے وجود کا سایہ بن گیا تھا، ہر وقت اس کرمزی چادر کے بھوت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسلام آباد کے پرسکون کونے اور گلیاں اس کے لیے قید خانے بن گئے تھے، اور کچھ دنوں میں وہ غائب ہو گیا۔ سعید کی کہانی یونیورسٹی کے طلباء اور رحیم آباد کے لوگوں میں پھیل گئی۔ کچھ کہتے ہیں وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا بسا، کچھ کہتے ہیں کہ کرمزی چادر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ رحیم آباد میں کوئی بھی رات کو پارک میں جانے کی ہمت نہیں کرتا تاکہ وہ کرمزی چادر کا سامنا نہ کر لے اور سعید کی طرح خوفناک انجام کا شکار نہ ہو جائے۔